مدینہ شریف میں ایک پہاڑ ہے، اس کو کہتے ہیں احد کا پہاڑ. یہ ابھی اسی اوریجنل حالت میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جس کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے بھی اس پہاڑ سے محبت ہے. اللہ کے نبی نے پہاڑ کے بارے میں فرمایا ھذا جبل، یہ وہ پہاڑی ہے، یحبنا، اس کو مجھ سے محبت ہے، ونحبہ، اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. جب جنگ احد ہوئی ہے تو وہ تو جنگ احد کی تفصیلات ظاہر ہے بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، اس وقت موضوع بھی نہیں ہے، تو اس لیے جنگ احد اسی پہاڑ کے دامن میں ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں جنگ احد کہتے ہیں. احد پہاڑ کے دامن میں جنگ ہوئی ہے. اس جنگ کے دوران اللہ کے نبی علیہ السلام کو حفاظت کی غرض سے ایک غار کے اندر پہنچایا گیا، کیونکہ دشمنوں کی پوری کوشش یہ تھی کہ حضور کی ذات پر اٹیک ہو جائے، اور وہ اٹیک کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، اس حد تک کہ آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے، آپ کا سر بھی زخمی ہوا گا، بے ہوش ہو کر نیچے بھی گر گئے. اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اٹھا کر آپ کو لے گئے غار کے اندر. تو اس غار کے اندر کافی دیر رہے ہیں، پھر شام کو وہاں سے نکالا گیا، تب تک کافر نکل چکے تھے واپس. اس غار کے اندر پائی جانے والی اس دور کی خوشبو آج تک موجود ہے، اور ہم نے بھی وہ خوشبو سونگھی ہے. اور ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ تقریباً 15 یا 20 سال پہلے اس غار کی کچھ مٹی کو ہم اٹھا کر لے گئے ہیں اپنے ملک پاکستان. کہتے اس مٹی کو آج بھی ہم سونگتے تھے، وہ خوشبو آج بھی اس میں موجود ہے. اس وقت اس غار کو بند کر دیا گیا، اب وہاں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. گورنمنٹ نے دیوار کڑی کر دی، کیونکہ وہاں لوگوں کا اتنا زیادہ ہجوم ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اسے بند کر دیا گیا. یہ واقعہ ہے. اب انسان اپنی عقل سے فیصلہ کرے یہ کیا چیز ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اثرات کی ایک نشانی یہ ہے. اور جو خوشبو اس جگہ ہے، ٹھیک وہی خوشبو اس جگہ پر بھی ہے جہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھایا کرتے تھے، یعنی حضور کا جو محراب ہے. تو محراب میں بھی وہی خوشبو ہے اور اس غار کے اندر بھی وہی خوشبو ہے. بس مثال نمبر 1. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آتی، اس کو کہتے ہیں روحہ. ہم پرسوں وہاں سے گزر رہے تھے. روحہ، وہاں سٹے کرنا پڑا، میٹنگ کرنی تھی، وہاں ایک مشورہ کرنا تھا. بہرحال وہ میٹنگ بھی ہوئی، مشورہ ہوا، تو وہاں سٹے چونکہ ہوا، پانی نہیں تھا وہاں، خشک پانی، وہ علاقہ خشک ہے، پانی وہاں ہوتا نہیں ہے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں کا پانی بے ذائقہ ہے. اس بے ذائقہ کنویں کو کہتے ہیں کھارا پانی، کڑوا پانی. وہ تو جب تک آپ پئیں گے نہیں تب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کھارا پانی کیسا ہوتا ہے. میں نے ایک مرتبہ پیا ہے، وہ پیا نہیں جاتا. تو بہرحال وہ کھارا پانی کا کنواں ہے، اور اس کے علاوہ پانی تھا نہیں کہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک پانی کے کٹورے میں ڈالا گیا، اور وہ پانی کا کٹورا اس میں ڈالا گیا. چنانچہ جو ہے وہ پانی اس میں ڈالا گیا تو وہ پانی کھارا پن سے بجائے ٹھیک ہو گیا، اور وہ کنواں آج تک چل رہا ہے. اور آج بھی اس کنویں کا ذائقہ بالکل بدلا ہوا ہے. گویا اللہ کے نبی کا لعاب مبارک کھارے پانی میں ڈالا گیا اور پانی کا ذائقہ بدل گیا. اب اگر کوئی کہے گا یہ پرانے زمانے کی کہانی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، مگر کنواں تو آج بھی موجود ہے. اور یہیں سری نگر کے ایک ڈاکٹر نے مجھے وہ پانی بھی پلایا، وہ آج بھی وہیں مدینہ شریف میں ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے دور ایک جگہ تھی، جگہ کا نام ہے جعرانہ. جگہ کا نام ہے جعرانہ. اس وقت لمبی صورتحال تھی. اس لمبی صورتحال میں آپ کے ساتھ 12,000 صحابہ تھے اور 6,000 غیر مسلم بھی تھے. خیر وہ غیر مسلم اس وقت موجود تھے یا وہ جا چکے تھے واپس، لیکن 12,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور پانی نہیں تھا. تو عرض کیا گیا رسول اللہ پانی کی قلت ہو گئی ہے، پانی ختم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا یہاں کنویں میں پانی تھا. عرض کیا گیا وہ سب ختم ہو گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک پانی کا کٹورا لایا گیا، چمڑے کا کٹورا. اس میں آپ نے وضو کیا، چہرے پر پانی ڈالا، وہ واپس اس کنویں میں، اور اس کے بعد پھر کہا کنویں میں ڈال دو یہ پانی.
چاچی جس کنویں میں پانی نہیں تھا اس میں یہ پانی ڈالا گیا تو نیچے سے پانی نکل کر کے آیا اور آج تک وہ پانی چل رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرف سے یہ واقعات ہیں، لیکن انہی واقعات سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ واقعی حقیقتیں ہیں، اور حقیقتیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر انکار. یہ ایک دو واقعات نہیں، اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں. گویا وہاں کی زمین اللہ کے نبی کے سچے ہونے کی گواہیاں دیتی ہے. وہاں پائے جانے والے اس زمانے کے، آپ نے ارشاد فرمایا، میں حیران ہو گیا جب وہاں دیکھا. ہم نے حدیثوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ہوگا مکہ مکرمہ میں سبزہ آئے گا، گرینری ہوگی. ٹھیک، آج وہاں واقعی سبزہ آ گیا ہے. چنانچہ سائنس کی بنیاد پر یہ معلوم کیا گیا کہ کہاں کی مٹی سے کیا کون سی گھاس اگائی جا سکتی ہے، تو وہاں سے وہ مٹی لائی گئی اور وہ مکہ مکرمہ میں بچھائی گئی خاص خاص جگہوں پر. پھر وہ ورلڈ سے وہ گھاس لائی گئی، وہ گھاس اس میں ڈالی گئی. پھر سائنس کی بنیاد پر یہ معلوم کیا گیا کہ اس میں کتنی دیر میں پانی ڈالنا ہوگا. تو وہ سارا پروسیس کرنے کے بعد اس وقت وہاں سرسبز گھاس تھا. جیسی یہاں چاروں طرف سے گھاس ہوتی ہے ویسی وہاں بھی گھاس ہے. تو 1400 سال پہلے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا وہ اس وقت وہاں سامنے ہے. یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کیا ایک وقت آئے گا مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی. تو اس وقت وہاں کی بلڈنگیں وہاں کے پہاڑوں سے بہت اوپر ہے. تقریباً ہر پہاڑ سے اونچی بلڈنگ ہو چکی ہے. تو 1400 سال پہلے اس وقت آپ نے کنسٹرکشن کا وہ اشارہ دیا جو اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کنسٹرکشن کا وہ اشارہ دیا جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور آج وہ کنسٹرکشن وہاں کھڑا سامنے ہے. یا اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے پیڑ کو چیر کر اندر سے راستے بنائے جائیں گے. تو اندر سے راستے کیسے بنائے جائیں گے وہ سمجھ میں آنے والی نہیں تھا. آج وہاں مدینہ طیبہ میں مکہ مگر انڈر گراؤنڈ راستے ہیں. تب جن لوگوں کو معلوم ہے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور پوری ہو رہی ہیں آج. اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خرابیاں عرب والوں کے قریب آ چکی ہیں. چاہے وہاں کی خرابی بھی بڑی عجیب عجیب سامنے آتی ہے. آدمی حیران ہوتا ہے کہ عرب کے لوگوں کے اندر یہ خرابیاں، تو نیک سے نیک لوگ بھی دیکھ نظر میں آتے ہیں اور خراب سے خراب تر لوگ بھی. بلکہ بعض عجیب واقعات ہم نے سنے، اللہ کی سزاؤں کے واقعات. خود مدینہ شہر کے مطابق میں کسی آدمی کو سزا، بڑی خطرناک سزا، اور کشمیر نے مجھے سنائی، اور اسی کشمیری کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا. وہ اس وقت بھی وہیں ہیں، وہ یہاں شہر میں رہتے ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ یہاں ہوا، پھر میرے فلاں آدمی نے یہ کیا، پھر اس طرح یہ ہو گیا. تو ابھی حیران ہو گیا کہ سب غرض یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ ان کو پڑھتا ہے تب، جب سنتا ہے تب، اور اگر وہ جگہ دیکھنے کو کبھی موقع ملے پھر تو ایمان میں اضافہ ہوگا ہی. ظاہر ہے جب انسان یہ سوچ گا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کیا تھا اور یہی وہ جگہ ہے، تو آپ یہ اس جگہ کو دیکھے گا تو یقین تو بڑھے گا، ایمان میں تو اضافہ ہوگا. مشہور ترین جگہ ہے، ہم نے زندگی بھر پڑھی ہے، سنی ہے، بولی بھی ہے، طائف. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بچپن میں طائف لے جایا گیا دودھ پینے کے زمانے میں. تو 6 سال آپ نے طائف کے علاقے میں گزارے، پھر واپس لایا گیا. پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بنے ہیں اور مکے والوں نے آپ کو نبی نہیں مانا تو حضور اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف والوں کے یہاں گئے. تو طائف والوں نے پتھراؤ کیا حضور پر، اور پتھراؤ کرنے کے بعد پھر حضور کو زخمی کیا گیا. زخمی کرنے کے بعد پھر وہ واپس آئے تو ایک باغ میں بیٹھے، اور وہاں وہ جو ہے وہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عداس. اس عداس نے انگور لا کر کھلائے حضور کو، اور آپ نے ان سے پوچھا تم عداس تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں. تو حضور نے فرمایا اچھا نینوا وہی جگہ ہے جہاں میرا بھائی یونس علیہ السلام نبی تھے. اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم یونس علیہ السلام نبی تھے؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. چنانچہ اس عداس نام کے شخص نے حضور کو انگور کھلائے، اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے. یہ وہ جگہ ہے. تو ایک طرف سے ہم کتاب میں پڑھیں گے، ایک طرف سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ ہے وہ جگہ جہاں عداس نام کے شخص نے حضور کو انگور کھلائے تھے، اور وہ طائف والے پتھراؤ کر کے واپس گئے تھے. پھر وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا یا اللہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ انہوں نے مجھے پتھراؤ کیا،
میرے پاؤں میں خون نکلا، یہ خون جو ہے جوتوں کے ساتھ چپک گیا، اس کے بعد بھی یا اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ میں اپنی کمزوری کا شفا آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ بکاسمان محمد کیا کمزور، اپنی یہ نہیں کہا یا اللہ ان پر تب ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ پہاڑ کیسے ملائیں گے اور ساری بستی ختم ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں دنیا میں، میری وجہ سے یہ قوم تباہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں تو ان کے اگلے لوگ مسلمان بنیں گے۔ چنانچہ اگلے لوگ مسلمان بنے، اور وہیں طائف کا نوجوان لڑکا تھا محمد ابن قاسم، جو بر صغیر میں اسلام لے کر کے آیا ہے۔ سندھ میں محمد ابن قاسم فوج لے کر آیا تھا، وہ 17 سال کا نوجوان تھا، وہ وہیں طائف کا تھا۔ اس کے معنی ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ہوتا مٹا دو ان کو، ٹھیک، تو وہ قبیلہ بنو ثقیف ختم ہو جاتا، تو پھر محمد قاسم وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ یعنی گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بر صغیر کے لوگ، ہندوستان اور پاکستان کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طائف کے پتھر کھائے اور جبریل کو عذاب نہیں اتارنے دیا، نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہم کو وہاں سے نکل کر آنے والا لڑکا یہاں اسلام لے کر کے آیا تھا۔ بر صغیر اسلام داخل ہوا ہے محمد ابن قاسم کے ذریعے سے سندھ میں، اور وہ محمد ابن قاسم ثقفی تھے۔ ثقف کا مطلب قبیلہ بنو ثقیف، قبیلہ بنو ثقیف طائف کا رہنے والا قبیلہ تھا۔ مجھے وہاں چند علماء ملے، میں نے کہا آؤ میں تم کو عجیب جگہ دکھاتا ہوں، وہاں بہت بڑا ہوٹل ہے اس وقت۔ تو میں نے کہا یہ ہوٹل؟ تمہیں کہا ہاں جی ہلٹن ہوٹل، بہت بڑا ہوٹل ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہم کو ہوٹل کو کیا کرنا ہے؟ یہیں اسی کے نیچے وہ 2 چٹانیں تھیں، جو چٹانوں کے درمیان میں حضور بیٹھے تھے، تو سامنے کی چٹان نے کہا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو جس چٹان کے ساتھ حضور نے ٹیک لگایا تھا، اس چٹان کا نام رکھا گیا متقا، اور اس کا نام رکھا گیا متکلم اور متقا۔ ایک نے سلام کیا، ایک کے ساتھ حضور نے ٹیک لگایا تھا۔ آج وہاں ہوٹل ہے، وہ تو ختم کر دی گئی۔ بہرحال یہ چیزیں جب انسان سنتا ہے، یہ چیزیں جب انسان دیکھتا ہے، تو یقیناً ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، واقعی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ جی میں ورجینا کا رہنے والا ہوں، امریکہ، اتنے عرصے پہلے میں نے اسلام قبول کیا، پھر وہ کہتا ہے میری زندگی کا اسلام قبول کرنے میں میری زندگی ایک سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ میں مدینے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ کہا میں کہہ نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں کہ میں اس وقت مدینے میں ہوں، اور اگر میرے پاس ایمان نہیں ہوتا تو میں یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ پھر وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے تھے کیسے ہیں یہ لوگ، کیسے ہیں یہ مسلمان، ان کو تو ہم حیران ہوتے تھے اس نو مسلم کا ایمان کتنا مضبوط، اور ہم پرانے مسلمانوں کا ایمان کتنا کمزور۔ اس کی وہ حالت دیکھ کر میں حیران ہوتا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی کہ ایک انگریز انسان اردو بولنے والا، وہ پہلے زمانے میں کبھی یہاں سے گئے ہیں، خاندانی طور پر وہ کچھ اور رہے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا وہ اردو بولتا تھا، تو مجھے ملا اور عجیب وہ واقعہ سنا تھا، کہا بھائی زندگی کا خواب ہے۔ مطلب ایسا لگتا تھا کہ اگر اسے موقع ملے تو وہ مطلب اپنا خون نکال کر ڈالے گا۔ وہ جی چاہتا تھا ایک پتھر کو میں چوموں، جی چاہتا تھا میں، مطلب اس کا انداز عجیب تھا، عاشقانہ انداز، تو اس کو دیکھ کر کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن واقعات کو انسان پڑھتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، سنتا ہے تو بڑھتا ہے، اور اگر وہ جگہ دیکھنے کا موقع ملے تو پھر تو ایمان بڑھتا ہی ہے۔ اس دنیا میں صرف مسلمانوں کے پاس یہ دولت ہے، صرف، اور کسی کے پاس نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کہیں دفن ہی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے وہ تو دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے، باقی قوموں کا حال بھی ایسا ہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے، محفوظ ہے، کہیں ضائع نہیں ہوئی ہے، وہ جگہیں، وہ تاریخ، وہ چیزیں سب موجود، محفوظ ہیں۔ ایک ایک چیز محمد رسول اللہ کے سچائی کی گواہیاں دیتی ہے، ایک ایک چیز محمد رسول اللہ کے حق ہونے کا ثبوت ہے، اور وہی حقانیت ہے جو دنیا کے انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آج کے اس دور میں بھی جہاں کوئی پڑھتا ہے تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آتا ہے، اور کتنے خوش ہوتے ہیں وہ جب ہم نے اسلام قبول کیا، ہم مسلمان بن گئے۔ میں بہت شرمندہ ہوا جب میں نے وہ واقعہ پڑھا کہ اس سے نو مسلم سے پوچھتا ہے، وہ امریکہ کا، اس سے وہ پوچھتا ہے کہ نہیں، اس کی بیوی سے پوچھتا ہے کہ تمہارا شوہر سفر سے واپس آ گئے، وہ کہاں ہیں؟
کہنے لگے وہ تو یہاں ابھی آیا نہیں. کہنے لگے نہیں وہ واپس آ چکا ہے, وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے جی وہ تو نہیں آیا یہاں, آپ دیکھ لو مسجد میں تو نہیں ہے وہ. چنانچہ وہ یہ مسجد میں گئے دیکھنے, تو دیکھا وہ مسجد میں ہے. تو نے پوچھا آپ سفر سے واپس آئے, مسجد میں کیوں آئے آپ؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھا ہے حدیث میں کہ ہمارے نبی جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے. یہ لکھنے والا کہتا ہے میں سوچتا رہا ہمارے تو عالم بھی اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور یہ نو مسلم اس پر عمل کر رہا ہے. کہتا ہے اس نے کہا میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے نبی جب آتے تھے پہلے مسجد میں آتے تھے, اس لیے میں پہلے مسجد میں آیا, میں 2 رکعت نماز پڑھ کے جہاں بیٹھوں گا اور اس کا پھر گھر جاؤں گا. تو امریکہ کا مسلمان کس بات پر عمل کر رہا ہے جس پر میں نے بھی زندگی میں کبھی عمل نہیں کیا اس پر, کہ سفر سے واپس آئیں تو پہلے مسجد میں بیٹھیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر گھر جائیں. اور ایک امریکن نو مسلم اس پر عمل کر کے دکھا رہا ہے, کہتا ہے میرا تو روٹین ہے, میں جب بھی کہیں سے آؤں گا پہلے مسجد جاؤں گا, 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر گھر آتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا ہی ایمان والا بندہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, آپ نے سچا دین ہمیں عطا فرمایا. یا اللہ سچا نبی عطا فرمایا, سچے نبی کا تعلق عطا فرمایا. یا اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین, اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا اکرم الاکرمین, اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اور وہ قدردانی یہ ہے کہ ہماری دل کی کیفیات بدل جائیں, ہماری سوچ بدل جائے, ہمارے رویے بدل جائیں, ہمارا اخلاق بدل جائے, ہمارا بیہیویئر بدل جائے, ہمارا انداز زندگی بدل جائے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, ہمارا انداز زندگی مومنانہ بنے, ہمارا رویہ مومنانہ بنے, ہمارا رویہ عاشقانہ بنے. یا اکرم الاکرمین, ہماری زندگی ایسی ہو کہ آپ بھی ہم سے محبت کرنے لگیں اور آپ کے نبی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہمارا سلام وہاں پیش تو وہ قبول ہو جائے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, اپنے سارے مسائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. یا ذا الجود والکرم و یا ذا الفضل والعطا, جن کے جو مسائل, جو پریشانیاں و مشکلیں دور فرما, جن کی جو مشکلات ہیں مشکلات آسان فرما. جو ملتا ہے یا اللہ روداد غم سناتا ہے, جو ملتا ہے دعاؤں کی درخواست کرتا ہے. یا اللہ سب آپ کے بندے ہیں, سب آپ کے نبی کے امتی ہیں, سب آپ کے ماننے والے ہیں, سب آپ کے چاہنے والے ہیں. بلا شبہ غلطیاں ہوئی ہیں, آنکھ سے بھی, کانوں سے بھی, زبان سے بھی, ہر جگہ, مگر یا اللہ آپ کے علاوہ تو ہم نے کسی کو اللہ نہیں مانا, نہ آپ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو نبی مانا. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, آپ کا حکم توڑا مگر آپ کا انکار تو نہیں کیا, آپ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی مگر ان کے نبی ہونے کا انکار تو نہیں کیا. ہم آج بھی فخر کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں اور آپ ہمارے معبود برحق ہیں, اور کوئی نہیں, نہ کوئی پتھر, نہ کوئی جانور, نہ کوئی پہاڑ, نہ کوئی زمین, نہ کوئی آسمان, یا اللہ نہ سورج, نہ چاند, کوئی چیز نہیں, سب مخلوق. خالق اگر ہیں تو صرف آپ ہیں اور ہم آپ نے اپنا خالق مانتے ہیں. یا اللہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے راستے پر چل کر کامیابی, صرف ایک ہے محمد رسول اللہ, ان کے راستے پر چلیں گے تو کامیابی ہے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, دنیا کے وہ لوگ جو اس راستے کو مٹانا چاہتے ہیں ان کا ضمیر بھی اندر سے کہتا ہے حق تو یہی ہے. یا اللہ ابو جہل اس زمانے میں بھی تھا, آج بھی ہیں. ابو جہل اس دور میں بھی سمجھتا تھا حق یہی ہے مگر مانا نہیں تھا, آج بھی دنیا میں ہے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, آپ کے نبی نے ہر ایمان والے کے حق میں جب جو دعائیں کی ہیں یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ آپ کے نبی نے ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا پر انداز ان کا عجیب تھا. آپ کے نبی نے کہا اے اللہ آپ گواہ رہیے, اے اللہ آپ کی ساری مخلوق گواہ رہنی چاہیے, اے اللہ عرش کے فرشتے گواہ رہیں, عرش کے اٹھانے والے فرشتے گواہ رہیں, اے اللہ دنیا کے تمام اہل علم گواہ رہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ معبود برحق ہیں. پھر آپ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میری یہ گواہی میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جو امتی آج تک ایسا گواہی نہ دے سکا ہو. اے اللہ وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیجئے. یا اللہ اس میں ہماری بات نہیں ہے, آپ کے نبی نے تو دعا کرتے ہوئے کہا تھا میری یہ گواہی امتی کے نام اعمال میں لکھ دیں. یا اللہ ہم ان میں شامل ہیں, ہم نے ایسی گواہی اب تک نہیں دی, لہذا اپنے نبی کی بات مان کر ان کی دعا قبول کر کے ان کی گواہی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. الحمدللہ.